سب سے پہلے میں مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی کا شکریہ ادا کروں گا، تھینک یو بولوں گا ان کو کہ انہوں نے ماشاء اللہ تعالی بہت بڑی نیکی کا کام کیا ہے کہ پوڈ کاسٹ میں انہوں نے اپنے وہ بورے جو جیلم میں لے کے آئے تھے وہ کھول کر پبلک کے سامنے رکھ دیے تاکہ عوام کو پتہ چل جائے. یہ ان کے دلائل ہیں، اور اس میں سب سے بڑی خوبی جس میں سلوٹ کرتا ہوں مفتی صاحب کو کہ انہوں نے کسی بزرگ کی طرف سے جھوٹا دفاع نہیں کیا کہ یہ کتابیں بدل گئی ہیں. انہوں نے مانا کہ چشتی رسول اللہ پڑھوایا تھا انہوں نے، اور ساتھ یہ بھی مانا کہ یہ ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن چونکہ بزرگ ہیں اس لیے ہم ان کا دفاع کریں گے. اور بھائی کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ شکر کرو کہ تمہارے سامنے انجینئر محمد علی مرزا ہے، سیدنا عمر فاروق نہیں ہے، ورنہ جواب زبان کی بجائے کسی اور چیز سے ملتا کہ ان بزرگوں کے پیچھے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا رہے ہو. لیکن سلوٹ ہے کہ انہوں نے کوئی مکاری نہیں کی کہ یہ کتابیں بدل گئیں، انہیں پتا تھا کوئی کتابیں نہیں بدلی ہوئی ہیں، لہٰذا ہمارا مقدمہ ایکسپٹ ہو گیا. ایٹ لیسٹ ایک بھاری فرقے کے ہاں جن کے ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں ہیں دنیا میں، یعنی دیوبند فرقہ، کہ کتابیں کوئی نہیں بدلی، چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے انہوں نے، کیونکہ تھانوی صاحب نے دفاع کیا ہوا تھا. تو وہ کیسے کہہ سکتے تھے؟ تھانوی صاحب کو تو فوت ہوئے مشکل سے 80 سال ہوئے ہیں، 1944 میں وہ فوت ہوئے ہیں، اور آج ہے 6 اپریل 2025. تو یہ کہہ نہیں سکتے کتابیں بدل گئی ہیں. تو یہ مفتی صاحب کا کریڈٹ ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسرا، اس اعتبار سے بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری ایک سسٹر اینکر ہیں کرن ناز، ان کے پروگرام میں انہوں نے عید مبارک کا پیغام بھیجا، اگرچہ وہ اینکر نہیں ان سے نکلوایا، تو چلیں پھر بھی ہم اس عید مبارک کو قبول کرتے ہیں. تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالی ہماری عبادات بھی قبول کرے اور آپ کی بھی قبول کرے انشاءاللہ تعالی. باقی وہ کہہ رہے تھے کہ موقع ملا تو انشاءاللہ عید بھی ملیں گے. بالکل جی، آپ نے اگر صرف چائے سموسے کھانے کے لیے آنا ہے، اکیڈمی کے دروازے کھلے ہوئے، مناظروں کے لیے نہیں، چائے سموسے کے لیے جب مرضی. اور چونکہ اب ابتدا آپ کی طرف سے ہوئی ہے، اگرچہ وہ سما ٹی وی کے اینکر کی کنٹریبیوشن ہے، پھر بھی ہم یہ آفر بھی آپ کے لیے رکھیں گے کہ آپ اتوار کے علاوہ بھی کبھی آنا چاہیں، بشرطے کہ رات کو 2-2:30 بجے نہ آئیں، کیونکہ اس وقت تو میں سویا ہوتا ہوں. تو دن کے وقت آئیں، ایڈمن کے تھرو رابطہ کریں انشاءاللہ. جس دن آپ کا دل کرے آپ آنا چاہیں، چائے سموسوں کے لیے، لنچ کے لیے، ڈنر کے لیے، انشاءاللہ ہماری اکیڈمی کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، آپ آ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. لیکن وہ چائے سموسوں والی بات ہوگی، اور بہتر یہ ہے کہ نادر علی کو ساتھ لے کر آئیں کہ جو اس سارے معاملے کو انیشیٹ کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 2، 5 اکتوبر 2021 کو جو ڈرامہ بازی ہوئی ہمارے جیلم شہر میں کہ رات کو کوئی 2-2:30 بجے آ کے انہوں نے چوک میں کھڑے ہو کر ایک ویڈیو بنائی اور ایک ہنگامہ کھڑا کیا، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو اسی وقت آ چکی ہے. اللہ کا شکر ہے ملینز آف پیپل نے وہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے، اور اس کی برکات یہ ہے کہ اس کے بعد سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں نے دیوبندیت چھوڑ کر قرآن و سنت کا منہج اختیار کیا. ثبوت کے لیے ہمارے شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر لائیو سیشنز جو ریکارڈ ہیں، ان میں مور دین 80% دیوبندی ایسے ہیں جو ریورٹ ہوئے اس پوری ڈرامہ بازی کے بعد، اور انہوں نے کہا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی وجہ سے ہمیں انجینئر صاحب کا تعارف ہوا، یا تعارف تھا لیکن ان کی وجہ سے ہم نے سیریس لیا کہ ہم ان کو سنیں. لہذا مفتی صاحب میرے محسن ہیں کہ انہوں نے اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے اس دعوت حق کو عام کروایا. اللہ تعالیٰ اس نیکی کو ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیں، آمین. تو وہ ایپیسوڈ جو تھا اس کے اوپر میں آلریڈی ریکارڈنگ کروا چکا ہوں. پھر بھی انہوں نے دوبارہ سے چونکہ مسئلہ چھیڑا تو میں چند چیزیں آپ کو دوبارہ اس حوالے سے بتا دوں کہ یہ ملاقات جو طے ہوئی تھی وہ نادر علی کے تھرو ہوئی تھی، جو ایک یوٹیوبر ہیں اور ایک پرینکر بھی ہیں، آج کل وہ پوڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے مجبور کیا تھا، پہلے میں نے انکار کیا، اور یہ ریکارڈنگ آج والی سے پہلے میں نے دوبارہ ان کو فون کیا، واٹس ایپ پہ آڈیو بھیجی اپنے اکیڈمی کے نمبر سے، انہوں نے جواباً آڈیو بھیجی، اور انہیں اعتماد تھا کہ میں یہ آڈیو جو ہے وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں کروں گا، اس لیے انہوں نے آڈیو بھیجی، ورنہ تو لوگ ڈرتے بھی ہیں. اور انہوں نے دوبارہ سے وہ پوری سٹوری سنائی، مجھے ریکال ہوگی کیونکہ وہ مڈل مین ہے بیچ میں. تو انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، آپ ایگری نہیں تھے، میں نے آپ کو ایگری کروایا. اس کے بعد مفتی صاحب تیار نہیں ہو رہے تھے، اور جس منگل کو انہوں نے یہاں آنا تھا
اس سے 2 دن پہلے اتوار والے دن وہ نادر علی کے پاس لنچ پہ تھے اور وہاں پہ وہ ویڈیو گیمز بھی کھیل رہے تھے. اس کی ویڈیو بھی بعد میں اپلوڈ ہوئی. اور کہتے ہیں میں نے مفتی صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ نے جہلم جانا ہے, تو انہوں نے کہا میرا کوئی ارادہ نہیں. حالانکہ وہ منگل کو یہاں آ رہے تھے. جس بندے کے تھرو آنا تھا اس کو انہوں نے بائی پاس کیا, کیونکہ انہوں نے ڈرامہ کچھ اور کرنا تھا. اس دن جب وہ یہ سارا معاملہ ہوا, رات کو انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی. صبح سویرے مجھے ڈی پی او کے آفس سے کال آئی کہ یہ آپ لوگ یہاں کہاں مناظرے کر رہے ہیں, یہ تو بین ہے. تو میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں. انہوں نے کہا یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے. میں نے ویڈیو دیکھی. میں نے نادر علی کو کال کی تو اس وقت وہ سوئے ہوئے تھے. تقریباً 1 بجے کے قریب ان کی کال آئی. میں نے کہا یار یہ تم نے میری پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے کہ تم نے اس کو لے کے آنا تھا. یہ رات کو یہ ڈرامہ کر کے یہاں سے فرار ہو گیا اور مصیبت میری جان کو پڑی ہوئی ہے. اس نے تو کراچی چلے جانا ہے, اکیڈمی میری بند ہو جانی ہے. اور میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. وقتی طور پہ میں اسٹوڈنٹس کے ہتھے چڑھ کے ایک ایسا کام کروا لیتا کہ بعد میں یہ 1 سال کے لیے اکیڈمی بند ہو جاتی, تو وہ نقصان تھا. تو نادر علی نے کہا کہ میں بات کر کے آپ کو پھر پوری تفصیل بتاتا ہوں. اس کا رابطہ کوئی نہیں ہوا. پھر میں نے اس کو دوبارہ کال کی. اس نے کہا جی یہ سٹوری ہے, یہ تو اتوار کو آئے ہوئے تھے, ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی. میں نے کہا یار اب تم نے اپنی بات پہ قائم رہنا ہے. تو الحمدللہ آج 4 سال ہیں وہ اپنی بات پہ قائم ہے. اور جب کبھی مفتی صاحب آئیں اب انشاءاللہ یہاں پر مناظرے کے لیے نہیں, چائے سموسوں کے لیے, تو نادر علی کو ساتھ لے کر آئیں. میں ساتھ بٹھا کے اسے کہوں گا کہ ہاں سٹوری پوری سناؤ اور بتاؤ کہ سچائی کیا ہے. تو سب کو پتہ ہے. پھر وہ تو یہاں ویڈیو بنا کے غائب ہو گئے. پولیس ان کو تلاش کرتی رہی. وہ جہلم کے ایریے سے باہر تھے. ایجنسیز کے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا, سی ٹی ڈی نے الگ سے کیا, آئی ایس آئی نے الگ سے. میں نے کہا جی آپ کا بندہ آپ ڈھونڈے. تو انہیں بھی پتا تھا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جہلم کی کسی مسجد میں ان کو کوئی پناہ نہیں ملی, ورنہ تو اگر وہ اعلانیہ آئے ہوتے تو مسجد میں جلسہ رکھوایا جاتا. کراچی سے ایک مفتی آیا, کسی مسجد میں نہیں گئے. وہ لوگوں کے گھروں میں چھپتے چھپاتے رہے, کھانا کھا کے پھر غائب ہو گئے, پھر رات کہیں اور جا کے گزارتے تھے. اس طریقے سے انہوں نے اپنے 48 گھنٹے پورے کیے, اور وہ جو پورے کیے وہ بھی رات کو ہی انہوں نے ویڈیو بنائی. تو وہ سب کو پتا چل گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ بورے پھر اتنے سال تک نہیں کھلے. سلوٹ ہے ارشاد بھٹی صاحب کو کہ انہوں نے وہ بورے کھلوا دیے. اب اگر یہ کوئی اور بات کریں گے کہ جی میں نے تو بھٹی صاحب کے پروگرام میں یہ بھی کہنا تھا, میں نہیں کہہ سکا, چلو وہ بھی آپ ویڈیو میں کہہ لو, ہم اس کا بھی جواب دے دیں گے. ابھی تو کئی باتیں آپ کو کہنی چاہیے تھی جو میں نے آپ کی طرف سے کہہ کے جواب پہلے ہی ریکارڈ کروائے گئے, کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. ہم بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کون کون سی مکاریاں کرنی ہیں, کہاں سے کون سی چیز اٹھانی ہے. اللہ کا شکر ہے پہلے ہم یہ مکاریاں کرتے تھے اپنے فرقے کی حفاظت کے لیے, اور وہ فن جو ہم نے سیکھا اس کے بعد ہم اب اسلام کی حفاظت کے لیے ان مکاروں کو جواب دیتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو یہ سارا کے سارا تماشا جو ہوا اس وقت, وہ میں نے اس وقت ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی. اور مزید اگر کسی نے تفصیل دیکھنی ہے تو میری وہ پرانی ویڈیو دیکھ لے. میرا خیال ہے وہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں کہ میں اس کو آج اس حوالے سے ڈسکس کروں. علمی پوائنٹ نمبر 3, اسی پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب نے اس وقت تو کوئی شرط نہیں رکھی تھی کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنوائی جائے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ آپ مجھ سے علمی ڈسکشن اور وہ بھی چائے سموسے کے ساتھ نادر علی کی موجودگی میں کرنے آ رہے تھے, تو میں نے تو اس قسم کی کوئی شرط کیوں رکھنی تھی؟ بالکل ایسی کوئی شرط نہیں تھی. تو کہہ رہے ہیں اب کیوں رکھ رہے ہیں. ہاں اب میں کیوں رکھ رہا ہوں, اس کے پیچھے ریزن ہے کہ آپ کے اس ایپیسوڈ کے بعد ایک ایک کر کے مینڈکوں کی طرح اتنے مولوی مختلف فرقوں کے باہر نکل آئے کہ ہم بھی اب جہلم جائیں گے انجینئر صاحب سے منازعہ کرنے. تو میں تو یہ سارے مولوی سنبھالتا رہتا. مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تب بھی میں ان سارے مولویوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. ایون طارق مسعود صاحب کے ساتھ بھی بیٹھتا نا, تو ان کے جو مناظرے کی فیلڈ کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو مناظرے کی فیلڈ کے ہیں ہی نہیں ہے, وہ تو ہمارے لیاز گھمن صاحب ہے. تو اسی لیے پھر میں نے ایک آپٹیمل سولوشن رکھا جو ایک پڑھا لکھا سولوشن ہے, کیونکہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت دجال سے زیادہ خطرناک انجینئر صاحب ہیں. تو بھائی سارے فرقوں کو بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے. جس طرح مدارس میں برا وقت آیا, مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, یہ سارے بیٹھے نا, انہوں نے گورنمنٹ کو ناکو چنے چبوا دیے نا. تو اب بھی بیٹھو, کر سکتے ہو, بیٹھو اور ایک مشترکہ نمائندہ اپنا لانچ کر دو. اور اس میں نے آسانی دی ہوئی ہے کہ چلو سارے مل کے ایک نہ کرو,
الگ الگ اپنے اپنے فرقے کا کر دو, اور یہ بھی تمہاری خواہش پہ. مجھے کوئی خواہش نہیں ہے کہ جن کی اپنی ویڈیو سینکڑوں یا ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو میں اپنے پلیٹ فارم سے جگہ دے کے تو ان کو اکوموڈیٹ کروں. یہ تمہاری خواہش کے اوپر کہ جی انجینئر اگر سچا ہے تو بیٹھتا کیوں نہیں. حالانکہ خود ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھتے. آج تک کبھی کوئی بریلویوں کا مفتی موب لے کر دیوبندیوں کے مدرسے کے باہر گیا کہ جی ہمارے اعلیٰ حضرت نے آپ کو مرتد ڈکلیئر کیا تو ہم آپ کو شہید کرنے آ گئے ہیں, مناظرہ کریں ہم سے؟ نہیں, سارے ادھر ہی آتے ہیں. تو میں تو پہلے دسیا کہ جیم نال جیلم تے جیم نال جیل تے جیم نال جہنم بھی تے جیم نال جنت بھی. ہاں, اتھے جو بھی آئے گا نا غلط نیت کے ساتھ تو سیدھا جیل جائے گا. یہ کوئی قانونی طریقہ نہیں. ادروائز تم آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کیا کرو نا, نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے فیم لینے آتے ہیں. تو اس کا سلوشن یہی تھا کہ میں نے کہا اپنا بڑا لانچ کرو, کیونکہ تمہارے نزدیک میں نے ایک نیا فرقہ لانچ کر لیا, نعوذ باللہ. حالانکہ چندے تمہیں دیں, نمازیں تمہارے پیچھے پڑے, ہم کو مسجد بھی نہ بنائے, پھر بھی ہم فرقہ. تم یہ سارے گند کر کے بھی فرقہ نہیں ہو. رینڈ کارپوریشن ہم ہیں ان کے بقول. رینڈ کارپوریشن تو وہ ہیں جنہوں نے دیوبند اور بریلی دو شہروں کے نام کے اوپر فرقے بنا دیے اور کروڑوں مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر دیا. تو تم اس طرح کرو کہ ادھر بڑا میں ہوں نا, ادھر بھی اپنا بڑا لانچ کرو. کہتے ہیں جی وہ بڑے جو ہیں وہ بڑی عمر کے ہو چکے ہیں, ان کی زبان اتنی تیز نہیں چلتی جو انجینئر صاحب کی چلتی ہے. تو میں نے کہا چلیں اس کا بھی آپ کے لیے آسان مسئلہ کر دیتے ہیں. بڑا کسی چھوٹے کو لانچ کر دے, کسی کھمبے کو لانچ کر دے کہ اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار, اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا, لیکن تمہاری خواہش پہ. مجھے کوئی خواہش نہیں ہے. یہ تمہاری ڈیمانڈ کا میں جواب دے رہا ہوں. یہ میری ویڈیوز آدھی کاٹتے ہیں جی سب چیلنج کر کے بھاگ جاتا ہوں. میں نے تو کبھی چیلنج کیا ہی نہیں بھائی. میں نے کبھی چیلنج کیا تو علمی کیا کہ یہ چیلنج ہے کہ چشتی رسول اللہ کا جواب دو ویڈیو میں. چیلنج یہ تو نہیں کرتا کہ میرے گھر آ جاؤ بندے لے کے. خود آپس میں ایک دوسرے کے پاس اس طرح جاتے ہو. اور مناظرے کا تو چیلنج کبھی بھی نہیں کیا. تمہاری خواہش پہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر خواہش ہے تو بڑے سے ویڈیو بنواؤ. لکھوانا نہیں, ویڈیو بنوانی ہے. اور بڑے بھی بتا دیے ہیں, ڈھونڈنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. بریلویوں کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب, دیوبند کے لیے مفتی تقی عثمانی, اہل حدیث کے لیے ساجد میر صاحب, اہل تشیع کے لیے ساجد نقوی صاحب. یہ چار بڑے فرقوں کے میں نے بڑے بتا دیے ہیں. یہ ویڈیو بنا دیں, اور اگر یہ ویڈیو نہیں بنا رہے اور نہ میرے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ گل وچ کوئی اور ہے. ان کے بڑے مانتے ہیں کہ انجینئر باتیں ٹھیک کر رہا ہے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی, تو وہ رسوائی سے بات. اسی لیے دیکھیں مفتی منیب صاحب نے کیا کہا, ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنا موقف بیان کرتے رہتے ہیں, کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے. یعنی انجینئر بھی کرے, ہم بھی کو ایگزسٹ کریں گے. کل تک تو مجھے تم قادیانی کہہ رہے تھے. پاکستان میں تو قادیانی تبلیغ نہیں کر سکتا اعلانیہ. یہ کون سا قادیانی ہے جو تبلیغ کر رہا ہے؟ اور اب کہہ رہے ہیں وہ کرتا رہے. اس کا مطلب ہے کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. یہ مان رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کو بھی رائٹ ہے کہ وہ بھی اپنی بات رکھیں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دبے الفاظ میں یہ مان لیا ہے کہ اب ہمیں اس امپائر کو بھی ماننا پڑے گا. جس طرح پرشین امپائر اور رومن امپائر کے بعد مسلمز کی امپائر, اب دیوبند امپائر اور بریلی امپائر کے بعد مسلمز کی امپائر. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, یہ والی امپائر. تو یہ اب کو ایگزسٹ کر رہے ہیں, اور یہ بالکل جینون بات ہے. تمہارے فرقوں پہ مشکل وقت آیا. دیکھو ہمارے صحابہ کرام پہ جب مشکل وقت آیا, غزوہ حنین پر 12,000 کا لشکر تھا, صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے. قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے. ایک تکبر کا جملہ نکل گیا کہ ہم بدر میں 313 تھے, غالب آئے, آج تو ہزاروں میں, آج جیت ہماری پکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ میں فرمایا کہ تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈالا, پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملی. ہاں, اس وقت نبی علیہ السلام اکیلے آگے بڑھے اپنے خچر پر. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. لیڈر کا اس وقت پتا چلتا ہے. تمہارے لیڈر کدھر ہے؟ میں ہوں مفتی منیب الرحمان, بریلویوں کا امام. نکلے نا باہر. اور ان کی خواہش پہ, ہاں یہ کاٹنا نہیں کلپ پر, ان کی خواہش پہ. میں ہوں مفتی تقی عثمانی, دیوبند کا پلانٹ ارتھ پہ مفتی اعظم. نہیں, کبھی میرا نام بھی نہیں لیا. اور کہتے ہیں وہ نام اس لیے نہیں لیتے مشہوری نہ ہو جائے. اللہ دے بندے ہو تو آڈے وڈے تو لے کے نکے تک
میری تصویریں لا کے مشہوری لے رہے ہیں. منو ادھر کو مشہوری لینے کی کیڑی ضرورت ہے؟ جن کی اپنی ویڈیوز مشکل سے سینکڑوں لوگ دیکھتے ہیں یا کوئی 1000 سے اوپر چلی جاتی, وہ اصل میں منصف مزاج لوگ ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انجینئر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں. مجھے بتائیں, جو کچھ میں دیوبندیوں کے بارے میں کہتا ہوں, کیا بریلوی نہیں مانتے کہ صحیح کلاس لا رہا ہے؟ ہاں. اور جو کچھ میں بریلویوں کے بارے میں کہتا ہوں, کیا دیوبندی نہیں مانتے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اور جو میں اہل حدیث کے بارے میں کہتا ہوں, کیا شیعہ اور دیوبندی اور بریلوی نہیں مانتے کہ یہ صحیح رگڑا لگا رہا ہے بنو امیہ کے مسئلے میں؟ بالکل مانتے ہیں. اس طریقے سے شیعہ صحیح مانتے ہیں جو میں ان کا رگڑا لگا رہا ہوں. تو بھائی ہر کوئی اپنے خلاف جو باتیں ہیں اس کے اوپر سیکھ پا ہوتا ہے, اور جو اس کے حق میں ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں یہ صاحب بالکل منجی ٹھوک کے رکھو ہے نا دی. آج تک مجھے کسی اہل حدیث عالم نے نہیں کہا کہ انجینئر صاحب ذرا رفع الدین ہوتے تھے گل کرنا بند کرو نا. یہ بریلوی اور دیوبندی جو ہمارے معصوم سی عوام ہے, ان کے چڑیا جتنے دل دکھ جاتے ہیں, آپ بار بار رفع الدین کی بات کرتے ہیں. آپ مزارات کے خلاف بھی نہ بولا کریں, کبھی کوئی اہل حدیث نہیں کہے گا, کیونکہ ان کے مطلب کی بات ہے. مجھے کبھی کوئی بریلوی نہیں کہے گا کہ آپ یزید کو رگڑا لگانا چھوڑ دیں, اہل حدیثوں کے دل دکھ جاتے ہیں. کہتے ہیں بالکل کام چک کے رکھو. تو یہ اپنے مطلب کی چیزیں جو ہیں ان کو اپنے حق میں کیش کرواتے ہیں. لہذا تمام علماء, تمام فرقوں کی جو عوام ہے ایٹ لیسٹ, ان کا تو اتفاق ہے کہ انجینئر صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. چند باتوں میں اختلاف کر سکتے ہیں, میجورٹی پہ وہ ایگری کرتے ہیں. تو 99 قتل انہوں نے بھی کیتے ہوئے ہیں, یہ بھی اپنے سوا سارے فرقوں کو گمراہ سمجھتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں شاید ٹھیک ہی کہہ رہے ہو, آپ سارے ہی ٹھیک کہہ رہے ہو. جب آپ دوسروں کو گمراہ کہتے ہو تو پھر سارے گمراہ ہو گئے نا, تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہو. تو یہ میری بالکل لاجیکل شرط نہیں ہے, ڈیمانڈ ہے, اور وہ بھی ان کی خواہش کے اوپر کہ بڑے کو لانچ کرو, یا بڑا کسی کو نامینیٹ کرے ویڈیو بنا کے, اور وہ بھی لکھ کے نہ کرے, ورنہ لکھی ہوئی چیز تو میں بھی آپ کو اڈوب فوٹو شاپ میں بنا دوں گا ویڈیو میں, اور وہ بھی اے آئی کی ویڈیو نہیں ہونی چاہیے. تو ابھی تک کوئی کسی بڑے نے نکلنا ہوتا تو نکل آتا. میرا خیال ہے مفتی صاحب کے اس پورے ایپیسوڈ کے بعد یہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, مناظرے, یہ سب کچھ دی اینڈ ہو چکا ہے. تو ہم اس پہ یہی کہیں گے کہ شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب, حافظہ اللہ تعالی. ٹھیک ہو گیا.